آج کے شو میں کراچی پولیس میں بڑی تبدیلی، چیلنجز کا پہاڑ، عمران یعقوب منہاس ان، غلام نبی میمن آؤٹ، شہر کراچی کو فائدہ کیا؟ نئے پولیس چیف کیا اسٹریٹ کرائمز کے خلاف مؤثر روڈ میپ تشکیل دے سکیں گے؟ السلام علیکم، بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، آج بڑی اہم تبدیلی جو شہر کراچی میں ہوئی وہ کراچی پولیس چیف کی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی سے شہر کراچی کے جرائم پر کیا فرق پڑے گا؟ بالخصوص کیا وہ ایک نیا روڈ میپ تشکیل دے سکیں گے اس شہر کو نجات دلانے کے لیے اسٹریٹ کرائم سے، جس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس ماہ کے دوران؟ اس پولیس کے جو آفیشیل فگرز ہیں وہ تو کچھ اور کہتی ہیں، بلکہ جو سابقہ پولیس چیف تھے غلام نبی میمن صاحب، انہوں نے کہا کہ اس رمضان میں بہتر رہے کرائمز، لیکن جو سی سی ٹی وی فوٹیج، جو شہریوں کی کمپلینز اور جو نظارے ہم سڑکوں پر، مساجد کے باہر یا کسی بھی بازار کے باہر یا کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اندھوناک ہیں، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شہر میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ بدترین حالات نظر آ رہی ہے، جس سے عکاسی ہو رہی ہے ایک لالسنس اسٹیٹ کی جو اس شہر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کرائم انڈیکس میں کراچی کا نمبر امپروو ہو گیا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کرائم رپورٹنگ میں اضافہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال کم ہوا ہے اضافہ کرائمز میں پچھلے سال رمضان کے مبارک میں کے مہینے کے مقابلے میں، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ پچھلے سال رمضان کے مہینے کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا، اس دفعہ لاک ڈاؤن نہیں تھا، آخری دنوں میں لاک ڈاؤن ہے، لیکن صورتحال بالکل برعکس ہے پچھلے سال اور اس سال، اور کرائمز میں تاحال اگر پچھلے سال سے کمپیریزن کریں تو کمپلیٹ ناکہ بندی تھی، سڑکیں بند تھی، تو کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے اس پوری صورتحال میں۔ لیکن آج پروگرام میں جس طرح ہم کہیں گے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آج جائزہ لیں گے نئے آنے والے پولیس چیف اور جو سابقہ پولیس چیف تھے، اب ان کی کارکردگی پر بھی، اور جو نئے آنے والے چیف ہیں ان کے لیے کیا بڑے چیلنجز ہوں گے، بلکہ چیلنجز کا کیا پہاڑ ہوگا جو ان کے سامنے اس وقت کھڑا ہوگا۔ اس صورتحال بات کرنے سے پہلے، اور کیا وہ ایک روڈ میپ تشکیل دے سکیں گے، آپ کو بتاتے ہیں کہ ستمبر 2019 میں غلام نبی میمن صاحب کی طرف سے بھی ایک اس میں کچھ روڈ میپ دیا گیا، اور بڑی اچھی بات ناظرین یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ان تمام چیزوں میں سے بہت سی چیزوں کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا، اور عمل درآمد ہونے کی وجہ سے بالخصوص تھانہ کلچر پہ فرق پڑا، بالخصوص ایف آئی آر کے اندراج کے اندر کچھ فرق پڑا، کچھ مثبت تبدیلیاں آئیں جس کی ہم نشاندہی اس پروگرام میں بھی کریں گے۔ جو اس وقت پریس کانفرنس کی غلام نبی میمن صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے رسپانس ہوتا ہے پولیس کا 15 کے حوالے سے، یعنی ایمرجنسی رسپانس جب آپ پولیس کو کال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ لیٹس ہیئر دس۔ میری سب سے زیادہ پرائرٹی یہ کہ میں اس 15 کو جتنا جلد سے جلد ری آرگنائز کروں کہ میرا رسپانس ٹائم جتنا کم ہو اتنا میں سمجھوں گا کہ میں خود سکسیسفل اس میں ہوں۔ ایک ایشو جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ 15 کے حوالے سے تھا۔ دوسرا انہوں نے امپورٹنٹ بات جو کی تھی وہ ڈرگز کے حوالے سے تھی، اور یہ کہا تھا کہ ایک نیکسس اور گد جوڑ ہے، جو منشیات کا کاروبار یا منشیات استعمال کرتے ہیں وہی لوگ اسٹریٹ کرائمز کرتے ہیں جب انہیں منشیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ معاشرے کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ بات تھی، اس کی عکاسی بھی ہوتی ہے، نظر آتی ہے ہمیں، اور انہوں نے کہا تھا کتنا گد جوڑ یہ مضبوط ہے جس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں، اور اس بارے میں وہ کچھ ہم نے قانون سازی بھی دیکھی تھی۔ کیا کہا تھا اس وقت غلام نبی میمن صاحب نے؟ لیٹس ہیئر دس۔ اسٹریٹ کرائم ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس کر رہے ہیں، وہ اپنے نشے کے لیے، اپنے ڈرگ کے لیے کرائم کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایز اے رسپانسبل سٹیزن سوچا کہ بھئی یہ جو بندے یہ پڑے ہوتے ہیں اور یہ کرائم کر رہے ہیں، ہم نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کرائم کیسے ٹھیک ہوگا؟ مطلب ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر یہ اسٹریٹ کرائم میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسی کے ذریعے پیسے کمانے ہیں اور اپنا ڈرگ لینا ہے۔ تو روٹ کاز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جڑ جو مسائل کی تھی انہوں نے کہا کہ ڈرگز ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں جو چیلنجز اور روڈ میپ ہائی لائٹ کیا گیا تھا، میں بتاؤں گا کہ آگے انہوں نے انویسٹیگیشن اور تمام چیزوں پر کیا کہا تھا، لیکن اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے اپنی کاوشوں کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ غلام نبی صاحب کہتے ہیں کہ جو کرائم انڈیکس ہے اس کے اندر کراچی بہتر ہوا ہے، انہوں نے دوسری بات جو اہم کی ہے وہ کیمراز کی انسٹالیشن کے حوالے سے کی ہے۔ وہ ہوا تو شہریوں کے اشتراک سے ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تقریباً 37,000 سے زائد سی سی ٹی وی کیمراز کراچی شہر میں انسٹال کیے گئے۔ یہ انہوں نے بات بتائی کہ وارداتوں میں ملوث ملزمان کی پہچان کے لیے 37,000 جو کیمراز انسٹال ہوئے سندھ سیکیورٹی ایکٹ 2015 کے تحت، جو کہ 2015 میں پاس کیا گیا تھا۔ شہر میں سی سی ٹی وی کیمرے زیادہ سے زیادہ لگنے چاہیے۔ غلام نبی میمن صاحب نے یہ کہا تھا کہ 1.25 سال سے
पुलिस लोगों को सीसीटीवी लगाने पर राजी कर रही है। बरहलावार ये कैमरे शहरियों की जानिब से लगवाए गए हैं और कैमरों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। गुलाम मेमन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 14,983, जबकि मलीर में 4,617, कोरंगी में 2,901, जो वेस्ट है इसमें 1,000 तकरीबन 469, 2,405 कैमरे नस्ब किए गए। इसी तरह से साउथ में 3,570, सिटी में 4,098, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में 3,332 कैमरे नस्ब हुए। साबिक एडिशनल आईजी कराची के मुताबिक अभी मजीद 11,372 कैमरों की तनसीब होना बाकी है और डीआईजी साउथ जावेद अकबर रियाज का कहना था कि ये कैमरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कैमरे शहरियों ने पुलिस की जानिब से बार बार मुहिम चलवाने पर खुद लगाए हैं। इन कैमरों की मॉनिटरिंग भी पुलिस के पास नहीं है, ताहम किसी भी वाकये की फुटेज इन कैमरों के जरिए पुलिस को मिल जाती है। तो अब जो आप देखते हैं अक्सर के सीसीटीवी कैमरास और जो हम देखते हैं कि मुसलसल रोज ब रोज इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर और बिलखुसूस व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर आप देख रहे होते हैं, जब क्राइम होता हुआ हमें दिख रहा होता है, किसी का पर्स छिन रहा होता है, किसी का मोबाइल फोन छिन रहा होता है, कोई अपने घर के बाहर लुट रहा होता है, कोई अपनी गाड़ी में लुट रहा होता है, कोई गाड़ी के बाहर, कोई अपने घर के बाहर, कोई किसी को मुल्ज़मान ताक़ुब करते हुए घर के अंदर तक उसके चले जाते हैं। तो ये तमाम हमें सीसीटीवी कैमरास के थ्रू नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगा देना काफी है, बल्कि इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए उन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उनकी सजा मुमकिन हो सके, ताकि आइंदा ऐसा जुर्म ना हो सके या दूसरे लोगों को तरगीब हो सके या वो सीख सके इबरत के तौर पर कि उनको ये जुर्म अगर उन्होंने किया तो उनको भी यही सजा होगी जो उन मुल्ज़िमान को हुई। लेकिन हमने देखा कि कराची में स्ट्रीट कैमरास तो नस्ब हो गए, स्ट्रीट्स के ऊपर सीसीटीवी कैमरास, लेकिन इसके बावजूद शहर कराची में अगर आप कहें तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। एक खौफ का माहौल हमें चारों तरफ नजर आता है। बिलखुसूस रमजान में हम देखते हैं कि इन क्राइम्स में बेपनाह इजाफा हो जाता है। कोई भी फैमिली, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी गाड़ी, कोई भी घर वाला, कोई भी सड़क पे चलने वाला, कोई भी इस वक्त में महफूज नजर नहीं आता। इस सूरत-ए-हाल के ऊपर बिलखुसूस बताया था इस वक्त कुछ प्रोफेशनल क्राइम्स के हवाले से गुलाम मेमन साहब ने यही सितंबर 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि किस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 बार क्राइम्स करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, फिर छूटते हैं, और इन्वेस्टिगेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है उसको सही करने के लिए, जो उन्होंने प्रोफेशनल क्राइम के बारे में कहा था। लेट्स हियर दिस। देखे हैं जिसमें 40 दफा बंदा गया, पकड़ा गया, जेल गया, फिर आया, फिर इस तरह से वो चल रहा है। उसने क्राइम को अपना एक प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे एंड पे क्या है कि बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करें कि उसमें हम कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में लकुना ना छोड़ें कि उसको केस में ये फ़ायदा हो। इन्वेस्टिगेशन में कोई लकूना ना छोड़े और इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए, यानी उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन विंग को डिसेंट्रलाइज या फाइनेंसिंग प्रॉपर फराहम करने के लिए, यानी पैसों की और तमाम जो सहूलियात है मुयसर कराने के लिए कुछ इकदाम जो सितंबर 2019 में उन्होंने रोड मैप के तहत, जो मैं बता रहा हूँ नाज़रीन, रोड मैप बड़ा जरूरी है कि नए पुलिस चीफ भी एक रोड मैप देंगे हमें। पुराने ने क्या दिया था रोड मैप, वो आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो प्रायोरिटी है क्या कहा था, ये भी आप जरा सुन लें। कोशिश है कि हम इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी दें। हम अच्छे ऑफिसर्स वहाँ पे लगा रहे हैं, उनके बजट को मैनेज कर रहे हैं, हम उनके गाड़ियों को, उनके ऑफिसर्स को कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक करें। इन्वेस्टिगेशन जैसे बेहतर होगी, आप देखें ना कि एक क्रिमिनल गैंग है, उसने आज वारदात की, 2 दिन के बाद दूसरी वारदात की, तीसरी वारदात की। जब वो पकड़ा जाएगा तो उन्होंने आगे जो 8 वारदातें करनी है वो मतलब रुक जाएंगी। तो जब तक हम इन्वेस्टिगेशन को बेहतर नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो डिटेक्शन इज अ प्रिवेंशन। तो नाज़रीन, ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है जिसकी तरफ हमने आपको बताया कि क्या क्या रोड मैप ऐलान किया गया। अब कुछ चीज़ें, क्योंकि गुलाम मेमन साहब के जाने के साथ ही कुछ चीज़ें जिनमें बेहतरी भी आई और हम तवक्को रखते हैं कि अब जो रोड मैप आएगा वो कराची शहर का बुनियादी मसला जो स्ट्रीट क्राइम्स का है इसको एड्रेस कर सकेगा, शहर में जराइम में कमी आ सकेगी और नए पुलिस चीफ इन तमाम पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी आई, जैसे थाना कल्चर है, जैसे FIR के इंदराज है, इसमें कुछ मुस्बत तब्दीलियां आई भी। हुसन SHOs की भर्ती के हवाले से एक शफाफ
شفاف نظام مرتب کیا گیا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شفاف اور مؤثر نظام مرتب کیا گیا. وہ نظام کیا تھا, اس نظام کے تحت کس طرح بھرتیاں ایس ایچ اوز کی ہو رہی تھیں, کس طرح سلیکشن ہو رہی تھی, یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ ایسا ڈیٹا بیس بھی قائم کیا گیا تھا, سینٹرل ڈیٹا بیس, اس کے ذریعے ملزمان کا بایو میٹرک کے ذریعے ان کا کرمنل ڈیٹا حاصل کیا سکتا تھا اس ڈیٹا بیس کے ذریعے. اس کی بڑی ضرورت تھی شہر کراچی کو, اس کے قائم کرنے کی بات بھی ہوئی اور کام بھی ہوا اس سلسلے میں. وہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایس ایچ او کی تبدیلی کے لیے 7 ڈی آئی جیز پر مشتمل بورڈ کی تشکیل ہوئی. ہر انسپیکٹر ایس ایچ او بننے کے لیے اپلائی کر سکتا تھا اور 60 ڈی آئی جی سے مشتمل بورڈ ان ممبران کو انٹرویو کرتے ہوئے رازداری سے نمبر دیتا تھا. 60% نمبر لینے والے افسران کو ایس ایچ او اور ایس ایچ او پول میں ڈال دیا جاتا تھا. اس پول کے اندر یعنی اب صرف اہل انسپیکٹر یا ایس ایچ او بن سکتا تھا جو اس پول میں آ جاتا تھا. اب شہر کراچی کے پولیس اسٹیشن سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے پر ایس ایچ او سے باس پرس نہیں ہوتی. جرائم کی شرح میں اضافے خدشے کی وجہ سے پہلے جرائم کا اندراج صرف روزنامچے کی حد تک ہوتا تھا. ڈرتے تھے لوگ کہ ہم اگر کریں گے اندراج تو ہمارا نام آئے گا کہ ہمارا تھانہ خراب پرفارم کر رہا ہے. ملزم گرفتار ہو جاتا تھا تو بیشتر کے خلاف ایف آئی آر درج بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب یہ کہا گیا تھا کہ سی پی ایل سی اور پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ برابر ہونا لازمی ہے. یعنی جو کرائم سی پی ایل سی کو رپورٹ ہو رہے ہیں ان کے ڈیٹا بیس پہ, پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ بھی سنکرونائز ہونا چاہیے, ریکنسائل ہونا چاہیے. جبکہ کراچی پولیس کے کرائمز جو ریکارڈ آفس کے ملزمان اور جرائم کا زبردست ڈیٹا جمع کیا تھا. شہر میں شہری اپنے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز کا بایو میٹرک کر کے ان کے کرمنل ریکارڈ کا پتہ لگا سکتے تھے. کراچی پولیس میں کرائم سین سے شواہد اکٹھا کرنے کے لیے 12 سے زائد جدید لیبارٹریز بنائی دی گئی تھیں اور کرائم سین لیبارٹریز میں شواہد تو قانونی اور سائنسی بنیاد پر محفوظ کیا جاتا ہے. منشیات کے قانون میں ترمیم, جو جس طرح میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ متعدد ڈرگز جو کا قانون میں جو تذکرہ تک نہیں ہے, اس کے لیے 90% ملزمان عدالتوں سے بچ نکلتے تھے. وہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے جو گرفتار ہوتے تھے. منشیات کے قانون میں ترمیم, ملزمان معمولی سزا یا جرمانے پر رہا ہو جاتے تھے اور اپنے نشے کے لیے اسٹریٹ کرائمز کرتے تھے. منشیات کے قانون میں ترمیم میں آئس کرسٹل کے استعمال یا فروخت پر عمر قید یا 10 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے نافذ کیا گیا تھا. تو یہ تمام تبدیلیاں ہم نے دیکھی کچھ جو مثبت ہوئی غلام نبی محمد صاحب کے دور میں, اور ہم اب توقع کرتے ہیں یا ہم اب سوچتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوگا, کیونکہ شہر کراچی کا سب میں بڑا چیلنج اسٹریٹ کرائمز ہے جو تاحال برقرار ہے. یہ جن بے قابو ہے, اور کیا عمران یعقوب صاحب اس کو قابو میں لا سکیں گے؟ کیا ان سے توقع ہم رکھیں؟ ان کا روڈ میپ کیا ہوگا, کس طرح آگے بڑھیں گے؟ سابق پولیس آفیشلز ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمارے جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور ان شہریوں کی کیا امید ہونی چاہیے ان سے؟ یہ سب کچھ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا ہے غلام نبی محمد صاحب نے ستمبر 2019 میں جو پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک روڈ میپ دیا, کچھ بتایا کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھیں گے, انویسٹیگیشن کو کس طرح امپروو کریں گے کراچی پولیس کی. یہ بتایا کہ کتنے ملزمان ایسے ہیں جو 40 بار گرفتار ہوتے ہیں کہ جرم میں پھر رہا ہوتے ہیں, اور اس کے لیے کیا کریں گے, 15 کو کس طرح امپروو کریں گے, اسٹریٹ کرائمز اور ڈرگ جو ایڈکٹس ہیں ان کا نیکسس کیا ہے, اور بالخصوص جو کرمنل ریکارڈ ڈیٹا بیس کی بہتری, سی سی ٹی وی کیمراز کی انسٹالیشن اور دیگر حوالے سے جو انہوں نے اپنا روڈ میپ دیا تھا, اور پھر اس پہ عمل درآمد کتنا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے رکھا. لیکن ابھی جس طرح ہم نے کہا کہ ایک پہاڑ جیسی ٹاسک ہے عمران یعقوب صاحب کے لیے. شہر کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز ایک جان لیوا خطرہ بنتے جا رہے ہیں. روز مزاحمت پر جو اسپت ہے, کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں. فاروق حمید صاحب تجزیہ نگار سینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ طاہر عالم صاحب جو کہ AG ہیں اسلام آباد کے, اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں لاہور میں. طاہر عالم صاحب مجھے فرمائیے گا کہ یہ تبدیلی پہلے تو کیوں ہوئی, کیونکہ ایک شخص اگر ریفارمز لا رہا تھا تھانہ کلچر میں, جو ہم نے سنا بھی اور ہم نے جانا بھی, وہ تبدیلی لا رہے تھے, ایس ایچ اوز کی تعیناتی ہو یا ایف آئی آر کا اندراج ہو, کچھ بہتریاں آ رہی تھیں, تو اس ایک دم تبدیلی کی اگر کوئی جا رہا تھا صحیح, تو تبدیلی کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے طاہر عالم صاحب؟ غلام نبی صاحب بہت اچھے آفیسر تھے, اور ان کو ستمبر 2019 میں اس وقت جو آئی جی تھے کلیم امام صاحب, انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا ان کے اور عمران یعقوب منہاس دونوں کٹھے پروموٹ ہوئے تھے. دونوں کی پوسٹنگ کے لیے کراچی کی سیٹ خالی تھی, اور انہوں نے اس وقت دونوں کو بلا کے پوچھا کہ آپ میں سے کراچی کون لگنا چاہ رہا ہے. اور دیکھیں دونوں آفیسر اتنے گریٹ ثابت ہوئے کہ ہر ایک نے کلیم امام صاحب کو کہا کہ آپ, غلام نبی محمد نے کہا کہ آپ لگا دیں عمران یعقوب صاحب کو, اور عمران یعقوب صاحب نے کہا کہ آپ غلام نبی صاحب کو لگا دیں. تو بہرحال کلیم امام صاحب نے ان کو ریکمینڈ کیا, اور گورنمنٹ کی مہربانی کہ انہوں نے کلیم امام صاحب کی بات مان لی. ویسے تو سندھ گورنمنٹ اکثر ان کی تجاویز کو رد کر دیتی تھی, لیکن انہوں نے مان لی اور انہیں لگا دیا. اور پھر انہوں نے لگنے کے بعد جو کہ کراچی پولیس کو جو انڈیپینڈنس تھی, یعنی ہر ایس ایچ او کو سمجھتے تھے کہ ہر تھانے میں علیحدہ بجٹ ہونا چاہیے, جس کا آغاز اگرچہ کلیم امام صاحب نے ہی شروع کروایا تھا کراچی سے, لیکن اس کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا. ہر تھانہ جو ہے اپنی جگہ پر
اس کے پاس بجٹ تھا اپنے اخراجات کرنے کے لیے, اسے پی او ایل مانگنے کے لیے کوئی بھاگنا نہیں پڑتا تھا, کوئی دوسرے لوگوں سے نہیں مانگنا پڑتا تھا. یہ تو سوال ہے کہ جب تھانہ کلچر چینج کیا, ایس ایچ او کو پیسے کمانے نہیں پڑتے تھے, سینٹرلائز بجٹ کر دیا, سب کو الگ کر دیا تھانوں کو, پھر کیا وجہ ہوئی ہٹانے کی؟ یہ جو شنید ہے سننے میں تو یہی آیا ہے کہ جو محترم آئی جی صاحب تھے وہ بہت سے ان کے کاموں کے درمیان مداخلت کر رہے تھے. آئی جی صاحب ایس پی اور ڈی ایس پی وغیرہ تو کراچی میں جو لگتے تھے اس کے متعلق تو باقاعدہ ایڈیشنل آئی جی صاحب سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا تھا اور لگا دیے جاتے تھے. اور ایڈیشنل آئی جی صاحب ہر اس طرح کی پوسٹنگ پر جو کہ نامناسب ہوتی تھی وہ اپنا اختلاف ظاہر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کے کیا مضمرات ہیں. اور پھر حتیٰ کہ یہ ہوا کہ آئی جی صاحب نے ایس ایچ او لگانے میں بھی دلچسپی لی کہ وہ ان کی مرضی کے ہوں. تو بات پھر میرا خیال بڑھتے بڑھتے ایسی بڑھ گئی کہ میرا خیال ہے کہ ان جیسے غلام نبی میمن جیسے اچھے آنیسٹ محنتی آفیسر کو میرا خیال ادھر پسند نہیں کیا گیا, اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ کتنے آنیسٹ ہیں, کتنی محنت سے کام. نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں طاہر صاحب, اور زیادہ تر لوگوں نے مانا کہ ریفارمز ور پازیٹیو, تو کیا یہ ریفارمز رول بیک ہو جائیں گے یہاں سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ بھی بہتر ہوئی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ عمران یعقوب صاحب جو ہے وہ اپنے مداخلت کو, اپنے کام میں مداخلت کو اس طرح سے تسلیم کریں گے. اور وہ جو پودا, جو شجر غلام نبی میمن نے لگایا ہے کراچی پولیس میں, اس کو آگے لے کر چلیں گے, اس کی پرورش کریں گے اور اس کو بہتر بنائیں گے. اور کمپیٹنٹ افسر ہیں, اسپیشل برانچ میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اسپیشل برانچ کی برانچز جو ہیں وہ پورے سندھ میں پھیلائیں, اسے صرف بڑے شہروں تک نہیں رہنے دیا, اور بہت زیادہ کام انہوں نے کیا ہے. اور پنجاب میں بھی میں نے دیکھا ہے ان کا کام جو ہے وہ عموماً بڑے فرینڈلی ہیں. لیکن تھوڑا اب میں تھوڑا عوامی پرسپیکٹیو سے جانا چاہوں گا فاروق حمید صاحب سے. فاروق حمید صاحب, اب جو بھی آئے افسر جائے اور جو بھی ریفارمز ہوئے تھانہ کلچر کے, لیکن عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں نا جا کے تو وہ ابھی بھی پولیس, کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے, کوئی روڈ بلاک ہو گئی کہ پولیس والے بھتہ مانگ رہے ہیں دکانداروں سے, دکان ایس او پی سے عمل درآمد کے حوالے سے, کہیں پر چھینا چھپٹی ہے, بہت سے لوگ پولیس کو کمپلین کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی جو گیپ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. تو فاروق حمید صاحب, اسٹریٹ کرائمز تو بدترین حال ہو چکا ہے, وہ تو پوچھے ہی نہ شہر کراچی میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس تبدیلی سے اس میں کوئی فرق پڑے گا, کسی کے آنے یا جانے سے فرق پڑے گا, یہ ریفارمز ان سے کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ نے کیسا دیکھا ہے شہر کراچی کو فاروق حمید صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو روایتی پولیس بیشنگ ہے, میں اس میں بلیو نہیں کرتا ہوں. فاروق حمید صاحب سے پوچھو, طاہر صاحب اگر پلیز مجھے موقع دیں. طاہر صاحب جی, اگر فاروق حمید صاحب سے پہلے, جی فاروق حمید صاحب جی جی دیکھیں, اگر کہیں پہ بھی کسی بھی صوبے میں اگر کوئی سینئر پولیس افسر, اگر اچھے افسر آئیں گے اور متواتر آئیں گے, یہ آواز میری آ رہی واپس, لیکن بہرحال اگر وہ ایک اچھا کام کرتے ہیں جس میں کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. طاہر صاحب اگر پلیز اگر موقع دیں, طاہر صاحب اگر پلیز کر جاتے ہیں, لیکن طاہر صاحب اگر موقع دیں, فاروق حمید صاحب بات کر رہے ہیں. فاروق حمید صاحب جی پلیز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن having said that, یہ گریڈ 21 آفسر ہے, میں جو پڑھ رہا تھا سارا رپورٹ پڑھ رہا تھا, اگر اسٹیبلشمنٹ ڈبی نے ان کو پوسٹ آؤٹ کیا ہے سندھ سے, تو ظاہری بات ہے وہ ان کے کیریئر پروگریشن ہے, انہوں نے آگے پروموٹ کیوں ہونا ہے, اور ان کو ایک زیادہ بہت اتنا عرصہ آپ ایک ہی صوبے میں رکھیں شاید وہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو اگلے شہر میں جو بڑھتے ہوئے کرائمز ہیں کیا یہ کم ہوں گے اس سے فاروق صاحب؟ نہیں, دیکھیں یہ اوور نائٹ تو کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی. ہمارے سامنے اس وقت ایک رول ماڈل ہے پولیس میں, اور وہ ہمارے محترم اب ناؤ انفارچونیٹلی لیٹ آئی جی کے پی ناصر درانی صاحب, جنہوں نے پولیس ریفارمز لے کے آئی کے پی میں, وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کیا, کرپشن کو ختم کیا بہت حد تک, اور انہوں نے اپنی اتنی اٹانومی اور انڈیپینڈنس کے ساتھ انہوں نے واقعی کے پی پولیس کو ایز اے رول ماڈل پولیس بنایا, تو وہ ہمارے سامنے رول ماڈل رہے. انفارچونیٹلی باقی صوبوں میں بھی ہم نے دیکھا بہتری کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ کے پی کے لیول تک نہیں آ سکے. میں سندھ پولیس کے بارے میں دو باتیں کہوں گا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ڈی ٹی, ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کراچی کے, جنہوں نے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا,
अपने जानों को नजराना पेश किया। क्राइम की बात करते हैं और अभी तक वो आप देखते हैं कि दहशतगर्द के कोई वाक़ियात जो है उसको सीसीटीवी जो है वो हैंडल कर रही है। चाइनीज काउंसुलेट पे हमला था, वो कि सिंध पुलिस के स्पेशल फोर्सेस के जो जवान थे उन्होंने उस हमले को पसपा किया। तो कहने का मतलब ये है कि सिंध पुलिस में बहुत पोटेंशियल है, अच्छी लीडरशिप हो। चले गुलाम मेमन साहब ने अच्छा किया, लेकिन अब नहीं, यही तो एतराज है फारूक अमीर साहब। अच्छा काम जो किया उसके सम्राट आम आदमी तक फारूक अमीर साहब क्यों नहीं पहुंच रहे? यानी अगर क्राइम कम हुआ, छीना झपटी कम हुई, वो अगर रिकॉर्ड देखें, चले ठीक है रिकॉर्ड में कम हुआ, पिछले साल से तो वैसे ही कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग कह रहे पिछले साल लॉकडाउन था, सब बंद था, सड़कें बंद थी, नाके लगे हुए थे, और ये कहना कि पिछले साल के मुकाबले में कम है, तो ये तो मुझे का खेज है। अब इस साल आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन लगा है फारूक अमीर साहब, तो ये भले कोई भी रिफॉर्म्स थे, थाना कल्चर तब्दील हो, और शहर का तो कल्चर तब्दील नहीं हुआ ना, खौफ और रास अभी भी है, बल्कि बढ़ गया है इस वक्त फारूक अमीर साहब। देखिए कराची में आप देखें कि कराची के हालात देखिए पिछले 20 साल के, जब यहाँ पे MQ अल्ताफ हुसैन वो जो है वो वर्चुअली कराची को कंट्रोल कर रहे थे, पुलिस को वो टेरराइज करते थे, पुलिस टोटल उनके कंट्रोल में थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता रेंजर्स के साथ मिलके कराची पुलिस अपना एक रोल जो है वो अदा कर रही है कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबलाइज किया जाए। हमें इसको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओवरनाइट जो है वो नीचे तक ट्रेवल करेगा अपना सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के जो रिफॉर्म्स हैं, इट विल टेक टाइम। नीचे थाना कल्चर है, करप्शन लोड लेवल के ऊपर है, वो तमाम SHO लेवल के ऊपर जो है, जब तक हालात को बेहतरी नहीं आएगी। और ये जिम्मेदारी याद रखें, ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द प्रोविंस है ऑफ द सिटी, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ये उम्मीद ही कर सकते हैं फारूक अमीर साहब के मामला बेहतर हों और शहर के हालात संभले। तारिक आलम साहब का, फारूक अमीर साहब का